السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این پی ٹی وی پلس ناظرین، جادو اور جنات کی دنیا جو ہے ہمیشہ سے انسان کی دلچسپی کا مظہر بھی رہی ہیں، اور انسان کو جو ہے ہمیشہ سے ان کے بارے میں جاننے کی بڑی خواہش بھی رہی ہے، اور اسی سلسلے میں آج سوشل میڈیا پر بعض اوقات جو ہے مختلف جعلی عامل جو ہیں عوام کو ورگلاتے ہیں، گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اس ساری حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں برہان خان، جو پیرانارمل ایکٹیوسٹ ہیں اور ایکسپرٹ بھی ہیں اس سارے معاملے کے۔ برہان صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ برہان بھائی، سب سے پہلا سوال، جنات کا کالے جادو کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ جی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ جنات کا اور کالے جادو کا آپس میں کیا کمبینیشن ہے؟ تو یہ بیسیکلی بلیک میجک تو چلتا ہی جنات کی وجہ سے، یہ یا جو جنات ہیں وہ ہی بلیک میجک میں انوالو ہوتے ہیں، یہ اگر ہم کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جادو ایک ایسی چیز ہے جو حضرت انسان کے امتحان کے لیے اتارا گیا۔ اللہ پاک نے ایک ایسا علم ہے، ایک ایسی مخفی طاقت ہے۔ آج کل کے دور میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام بھی ہو گئی ہیں، بہت زیادہ معاشرے میں پھیل بھی گئی ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ اس کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی مخفی طاقت ہے۔ جادو کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ جادو آیا ہے نبوت کے مقابلے میں۔ جہاں پہ اللہ نے نبی کو مبعوث کیا ہے، وہاں پہ شیطان نے جادو کو ہتھیار بنایا۔ جہاں پہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کھڑا کیا ہے، وہاں پہ سامنے جنات آئے۔ جہاں پہ نبوت کے پیچھے فرشتے مدد کو آتے تھے، وہاں پہ جادو اور جادوگروں کے پیچھے جنات مدد کو آتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں جیسے سمجھ لے ماں بیٹا، یا ایک ہی ماں کے دو بیٹے سمجھ لے، یہ وہی بات ہے۔ اگر کسی پہ جادو ہوتا ہے تو اس میں پیچھے جنات ہی ہوتے ہیں۔ جنات کے بغیر تو جادو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا، اور جادو کے بغیر جنات کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں انسان کے ساتھ ساتھ چند آیات میں جنات کا ذکر بھی ساتھ ساتھ رہا ہے۔ سورہ رحمان میں بھی ہم نے دیکھا ہے۔ قرآن پاک میں دو نام جو ہیں مجھے یاد پڑتے ہیں، عفریت اور معارض۔ جی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عفریت کوئی اسپیسیفک ایک اسپیشیس ہے یا کہ کسی ایک جن کا نام ہے؟ یہ تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں اس کو۔ جی، جنات اور انسانوں کے لیے قرآن پاک اترا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا یہاں شاید ہم بدبختی کہہ لیں یا بد نصیبی کہہ لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو آج کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ جنات کا یا بھوت پریت کا، اس طرح کی چیز کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس دنیا سے، یا یہ بس یہ فرضی کہانی ہے۔ تو آپ نے چاند ایک آیات کا ذکر کیا، میرے خیال میں یہ چاند ایک آیات نہیں ہے، یہ تقریباً 115 سے 118 کے قریب آیات ہیں پوری کی پوری قرآن پاک میں، اور اس میں پوری کی پوری سورت اللہ پاک نے نازل کر دی ہے سورت جن کے نام سے۔ پھر سورت فلق ہے، اس میں بھی کنڈوں کے پیچھے پڑھ پڑھ کے پھونکنا، یہی تفسیر اس کی نکلتی ہے۔ سورت ناس، ناس بھی باقاعدہ ایک جن ہے۔ جو ناس ہے یہ بھی ایک جن ہے، والناس یہ بھی جن کے نام پہ ہی ہے، ایک قسم کا جن ہے جو الناس کی کوالٹی میں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو آپ نے کہا ہے مارد اور عفریت، تو یہ بیسیکلی جنات کی اللہ پاک نے کیٹیگری بنائی ہے۔ اس میں جو موٹی موٹی کیٹیگری ہیں وہ تقریباً 8 بھی بتائی جاتی ہیں، 11 بھی بتائی جاتی ہیں، لیکن اس میں الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ہر طرح کے جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ جس طرح جو عفریت ہے، یہ جنات کا جو سمجھ لیں جو سلطان ہے یا جو کنگ ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ جو ٹاپ کو ہوتا ہے، جس کا آرڈر کوئی جنات نہیں، مطلب ہے اگر کوئی وہ عفریت جھٹلا آ نہیں جائے سکتے۔ تو وہ اس کو عفریت کہتے ہیں۔ جو مارد ہے یہ بھی جنات میں سے ہے، لیکن جو سب سے سٹرونگ قبیلے ہوتے ہیں جنات کے، یہ ان میں سے آتا ہے۔ تو کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ مارد جن وہ ہے جو ضدی ہوتا ہے، قاتل قسم کا، ضدی اور سخت، کسی کی بات نہ ماننے والا۔ بلکہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ میں ذکر کروں گا، ابھی 3 دن پہلے ایک ہم نے مریض کو چیک کیا ہے، تو اس پہ بھی اس کیٹیگری کے جنات تھے، ہندو ٹائپ کے۔ پورے پنجاب میں وہ یہ جنگ سے ہی بلانگ کرتی ہے وہ فیملی۔ تو یہاں پہ مجھے وہ بندہ ملا، وہ تقریباً 5-10 سال ہو گئے، وہ مجھ سے زیادہ
جوان ہے، تقریباً 6 فٹ کے قریب اس کی ہائٹ ہے، اچھا خاصا، اس کو دیکھ کے بندے کو دہشت آتی ہے، لیکن وہ مطلب ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، 24 گھنٹے اپنی حالت میں نہیں رہنا، یا ناپاکی کی حالت میں رہنا، گندگی کی حالت میں رہنا، تو اس کے اوپر بھی اسی طرح کی چیزیں، وہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے اوپر عفریت ہے، نہیں اس کے اوپر عفریت نہیں ہے، لیکن مارد سے ملتی جلتی کوالٹی کے اس کے اوپر جنات ہیں۔ برہان بھائی، ابھی بات ہوئی ناپاکی کی، جی تو کتنا ضروری ہے کہ انسان غسل اور وضو میں زیادہ تر رہے تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی؟ اس پہ تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ یہ تو سارا کھیل ہی مطلب ہے پاکی اور ناپاکی کا ہے۔ اس میں سب سے پہلے میری بات یہ سنیں، اگر ہم دیکھیں ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان دیکھیں، یا آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، انہوں نے ایک ہی چیز کا درس دیا ہے، طہارت جو ہے یہ ایک سائڈ پہ، اور جو ناپاکی ہے وہ دوسری سائڈ پہ، اصل تو مین چیز ہے یہی۔ اور اس میں بھی پھر دیکھتے ہیں ایک ظاہری طہارت ہے، ایک من کی طہارت ہے، ٹھیک ہے؟ تو طہارت کا حساب یہ دیکھیں، سم ٹائم بلکہ یہاں پہ ایک عام سوال یہ پوچھا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ عامل، پیر، جادوگر اور جو اصلی فیک ریئل، ان میں کیٹیگری میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں اگر آپ نے فرق دیکھنا ہے نا، تو یہ میں طہارت کا اور آپ کو بتا رہا ہوں پاکی اور ناپاکی کا، تو جو اللہ والا ہوگا یا جو پاک صاف ہوگا اور جو اصل روحانیت والا ہوگا، یہاں پہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک نوری، ایک بلیک میجک۔ بالکل۔ نوری کا مطلب کیا ہے؟ مطلب نوری لفظ کس سے لیتے ہیں لوگ؟ نور سے۔ تو نور کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ نور۔ اللہ نور ہے نا۔ تو اللہ جو آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس میں یہ سارا جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ ایک نور ہے، اللہ جو نور ایک السماوات والارض۔ تو نور ہے، ایک چراغ ہے جو مثل قندیل جو ہے، جو جس میں زیتون کا تیل جل بے رہا ہو، شک تو بے اللہ شک پاک نے وہ ساری مثال بیان کی بے ہے۔ شک۔ اس میں یہ ہے کہ نوری ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کے پاس نوری ہے، اس بندے کے پاس کالا ہے۔ ابھی جو پاک صاف ہوگا اس کے پاس نوری ہوگا، جو ناپاک ہوگا، جو غلاظت میں رہنے والا ہوگا، اس کے پاس بلیک میجک ہوگا۔ یہ نہیں کہتے کہ بلیک میجک والا جو ہے یا جو ناپاک رہنے والا اس کے پاس بلیک میجک ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہوتی ہے۔ اوکے۔ تو جس طرح نوری ہے، ابھی میں یہ کام کرتا ہوں اس لائن میں، تو اس میں 3-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو نوری والی ہے۔ اس میں نور ایک ہوتا ہے عملیات، ٹھیک ہے۔ یہ کالی بھی ہوتی ہیں، سفلی بھی ہوتی ہیں، آتشی بھی ہوتی ہیں، خاکی بھی ہوتی ہیں، اور اس میں تقریباً 14 کیٹیگری ہیں۔ اوکے۔ اور اس میں روحانیت میں بھی آنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ روحانیت مطلب روح کا کھیل ہوتا ہے، بے شک۔ جو اپنی روح کو پاک کر گیا، جس نے نور کے ساتھ کنیکٹ کر لیا، وہ روحانیت میں وہ نوری بن گیا۔ بے شک۔ نوری کا مطلب ہے پیچھے آپ کا نور کے ساتھ کنیکشن ہو۔ نور کیا ہے؟ اللہ۔ جس کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کنیکشن ہو وہ نوری بن گیا، بے شک۔ جس کا شیطان کے ساتھ کنیکشن ہو وہ کالا بن گیا، وہ بلیک میجیشین بن گیا۔ تو یہ مین چیز ہے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا وہ کبھی ناپاک نہیں رہ سکتا، بے شک۔ اور جو شیطان کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، جو بلیک میجک کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، جو جنات کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، جو یہ ہمارے انڈیا سائڈ پہ چلتے ہیں، جو ہمارا یہ پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ جو جنات کا، آپ یہ دیکھ لیں، میں آپ کو طہارت، پاکی اور ناپاکی کی بالکل سادہ مثال دے دیتا ہوں جو عام ہمارے لوگوں کو سمجھ ہے۔ ہم یہاں پہ اگر نکلتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں گھومتے ہیں، اپنے سٹی میں گھومتے ہیں، شہر فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، پاکستان کی کسی شہر میں بھی چلے جاتے ہیں، گلی محلے میں ویسے کچرا موجود ہوتا ہے، ہر جگہ پہ، ہر کنٹری میں یہ ایشو ہے، بالکل۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ملے گا لوگ پاک صاف ہوں گے، خوشبو لگا کے گھوم رہے ہوں گے، سفید کپڑے پہنے ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، کسی نے پگڑی باندھی ہوتی ہے، کسی نے سر پہ سنت رسول کے حساب سے ٹوپی کی ہوتی ہے، پاک صاف ہوتے ہیں، ہر طرف پاکیزگی کا ماحول ہوتا ہے، دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو، دل کرتا ہے اس کے ساتھ کھانے پینے کو۔ اگر ہمیں کوئی مسلمان بھائی کہے کہ ہاں آ جائیں، ابھی ہم پشاور فار ایگزامپل چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ مطلب ہے جو وہاں کے لوگ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، زیادہ تر توحید کے پابند ہوتے ہیں، تو مطلب کھلے دل والے ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، دل کرتا ہے ان کے ہاتھ سے کھانا لے کے کھانے کا۔ یہی سیم چیز
آپ جب ہم بارڈر کراس کر کے لاہور کا انڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ہوں، ہر طرف تعفن پھیلا ہوتا ہے، ہر طرف گندگی، بدبوئیں، شراب کی بدبو آ رہی ہے، ان کے پاس کوئی جیسے بیت الخلاء کا نظام نہیں ہے، ہر بندہ گندگی میں تعفن پھیلا ہوتا ہے۔ یہ ہے پاکی اور ناپاکی، یہ ہے طہارت اور غلاظت میں فرق۔ تو جب یہاں پہ جو بندہ فارن کنٹری جاتا ہے یا جس نے انڈیا کا سفر کیا ہے تو آپ دیکھ لیں، یا جو انڈین یہاں پہ آیا پاکستان میں ہے، جو ہمارے پنجاب جو انڈیا سائڈ پہ ان لوگوں نے بھی کافی پاکستان میں آنے والے جو سکھ برادری ہے تو وہ بھی اگر دیکھتے ہیں تو یہ فرق واضح ہے۔ آپ اس طرف چلے جائیں، تعفن، گندگی، غلاظت، بدبو ہر طرف پھیلی ہے۔ اور یہ چیزیں شیطان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، شیطانی قوتوں کو، تعفن۔ بالکل، یہ تو واضح چیز ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جس نے کنیکٹ ہونا ہے اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ آپ پاکی کے بغیر اللہ کو نہیں پا سکتے۔ بے شک ایسے ہی۔ جس بندے نے نور کو پانا ہے تو جس طرح جو ماں ہے یا جس طرح جو دودھ والا ہوتا ہے گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا نا، تو اس طرح گندے دل میں یا گندے جسم پہ نور نہیں آ سکتا۔